بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل امام مہدی سے متعلق ہر انسان کے ذہن میں کچھ سوالات موجود ہیں اور وہ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں انہی جوابات کو دینے کی بھرپور کوشش کروں گی، اور تسلی رکھیے کہ یہ باتیں کوئی من گھڑت نہیں بلکہ بڑی محنت کے بعد مستند علماء کرام کی کتابوں سے لی گئی ہیں۔ حضرت مہدی کے حوالے سے 3 باتیں سمجھنا بہت اہم ہے۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ وہ ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ اور امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئیں یا جو غفلت برتی گئی اس کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، اور اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف اور ایک حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف۔ امام مہدی کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے، اور مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ۔ یعنی امام مہدی چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بند نہ پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، اور 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سا تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، اور جھوٹے لوگ ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ مہدویت ایک روحانی منصب ہے، اور مہدویت کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت اور عہدہ قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کریں گے۔ حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر اس سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا۔ یہ سب اہل علم ہوں گے، اور یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب امام مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ امام مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان، مال، عزت، آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ آگے نہیں دے رہی، کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے اس کے قریب پہنچ کر بھی
ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبے کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ ایک اور دلیل جو خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے۔ ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ مہدی ہونا ایک روحانی منصب ہے اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقے واری کرتے ہیں۔ مہدی کی مسند پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا تاج ہے۔ مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیائے کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ کا قیام ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں دعویٰ کی گنجائش کتنی ہے؟ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ حضرت مہدی جس طرح کعبے کے پردوں سے چمٹ کر دیوارے کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے، اسی طرح یہ 7 علماء بھی ان کی جستجو میں بے چین و بیتاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود 300 کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ بس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا چاہیے اور امت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور دماغ فتنہ زدہ ہیں، اس لیے جھوٹے لوگوں کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں اور سچے مہدی کی طلب رکھنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ جو یہ طلب رکھے گا اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں، یہود، مشرکین اور عیسائی، اور امام مہدی کی جنگ عیسائیوں سے ہوگی۔ جب امام مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 لوگ ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیشکش کریں گے
ایک آسان سا مطالبہ رکھیں گے کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو کہ تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ غور فرمائیں گے، چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہوں گے، وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہوں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہوگا کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے، اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن ان چند کامل ایمان والوں کا جواب سنیے کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! بتائیے یہ جرت اس وقت روئے زمین پر موجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز، تمام پارٹنرز، تمام نان پارٹنرز کو ٹکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھینتی ہے تو 100 بار چھینے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بغیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالی کھاتے ہیں۔ بتائیے پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔